ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن منصور اعظم قاضی صاحب نے. سر شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا ترین گروپ نے نون لیگ کا ساتھ دے دیا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. وہ جون اولیا کا کہنا تھا کہ سچ بولنا ایک جرم ہے اور ہم نے یہ جرم قبول کر لیا. کتنی مزے کی یہ سچویشن ہے میرے ملک کی, جب یہ وہی ترین ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, جس کے بارے میں ہم سارے پورے میڈیا کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون, جس میں شاید خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, مریم اورنگزیب ہوں, مریم نواز ہوں, چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ یہ چینی چور ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور آج یہ اے ٹی ایم ہے پاکستان تحریک انصاف کے, عمران خان کے ساتھ ان کے رائٹ اور لیفٹ پہ ان کے اے ٹی ایم کھڑے ہیں, اور ہمیں 4.25 سال انہوں نے یقین دلوایا کہ ترین گروپ جو ہے یہ سب سے بڑا کرپٹ لوگ ہیں اور جہانگیر ترین پاکستان کا شاید سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے. اور آج یہ کیا ہو گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آ گئی ہیں اور مسلم لیگ نون ان کا بڑا شکریہ ادا کر رہی ہے. اور آپ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں, ہم لوگ تو ابھی معذب جب بات کر رہا تھا نا, میں کہہ رہا تھا ہم لوگ تو پیٹتے تھے کہ عثمان بزدار کو آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے, لیکن آپ اس قوم کی قسمت دیکھیں کہ پہلے بڑا بھائی پرائم منسٹر, چھوٹا بھائی چیف منسٹر, اور آج والد پرائم منسٹر اور بیٹا چیف منسٹر ہونے جا رہے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس فیملی کے علاوہ, اس خاندان کے علاوہ پاکستان اور پنجاب کا دکھ کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ اس ملک کی قسمت ہے. اور ہم لوگ بات کرتے ہیں جمہوریت کی, جمہور کی, اس 22 کروڑ عوام کی, یہ ہے ہماری قسمت جو لکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر. اور ہم ایک ایسی قوم ہے, ہم جیسی قوم ہے ہمارے اوپر ویسے ہی حکمران آئے ہیں. اور یہ جو آج ہم لوگ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ اس کو, سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, دس از دا ڈرٹی پالیٹکس وچ پاکستان از ایکسپیرینسنگ. اور یہ اس لیے ایکسپیرینس ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آج تک نہ جمہور کی قدر کی ہے, نہ جمہوریت کی قدر کی ہے, نہ اس ووٹ بینک کی قدر کی ہے. ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آبجیکٹیوز کے لیے بنائی, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, بنائی, ان کو ہم نے استعمال کیا. اس کے بعد جس دن تک وہ ہمیں سوٹ کیا وہ ایک پارٹی کے ساتھ رہا, جس لمحے وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہ رہا وہ اٹھے, اور وہ اٹھ کے کسی اور کیمپ پہ چلے گئے, اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ جو کیمپ جس میں اب ہم آئے ہیں یہ جمہوریت ہے. آئی ایم سوری, دس از ناٹ ڈیموکریسی. آئی ایم سوری, ہم جمہور کی بات نہیں کر سکتے, اور ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم ایک جمہوریت, ہم ایک پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے. نو وی آر ناٹ. ہم لوگ وہ پیٹی لوگ ہیں, یہ پیٹی عوام ہے جس کو جب جس کا دل چاہتا ہے ہانک لیتا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک پر یقین کرتے ہیں جس کا یہ ہم سامنے ہانکے بھی جاتے ہیں. ایسے میں قاضی صاحب یہی جو آپ نے پہلو اٹھایا کہ ہمیں ہانک لیا جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں قصور تو ہمارا بھی پھر ہے, ہم بھی سوال کرنے سے کتراتے ہیں, ہم بھی اندھی تقلید کے قائل ہیں. جو بھی جس کو لیڈر مان لیا اس پہ ہم حرف نہیں اٹھا سکتے, اس کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے. یہ قوم کی تھوڑی سی اصلاح ہونے والی ہے, قوم کو بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ سوال اٹھانا آپ کا حق ہے, آپ خاموش رہیں گے تو یہی کچھ ہی ہوگا. مذہب دیکھو, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا میڈیا پہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو ایٹ لیسٹ وہ بات کرنی چاہیے جو آپ کی قوم کو سمجھ آئے. میں نے پہلے جملہ ایک بولا تھا کہ سچ بولنا ایک جرم ہے اور ہم نے یہ جرم قبول کر لیا. اس وقت اپوزیشن, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جا رہی ہے, اٹس ریٹن آن دا وال. لیکن ہم لوگوں میں ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیپٹل ٹی وی میں اتنے جوگے ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ آج کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ایون جو نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے وہ غلط بننے جا رہا ہے. یہ جو آج ٹی وی کے اوپر ہم دکھا رہے ہیں, ہمارے اندر اتنی مورل کریج ہے, ہم ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں, لیکن آج کیپٹل ٹی وی اس چیز کو پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہاں ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ترین گروپ آج اگر مسلم لیگ نون کے اندر ضم ہونے جا رہا ہے یا وہ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون
کا کیا پرسپیکٹو ہے, آج حمزہ اور شہباز شریف کس پرسپیکٹو پہ چل رہے ہیں, آج شریف فیملی کس پرسپیکٹو پہ چل رہی ہے, اور کیا یہ جو ایک جملہ یا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سوائے اس فیملی کے یہ 4-5 لوگوں کے ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں جو پنجاب کو یا پاکستان کو لیڈ کر سکے. if this is democracy تو I'm sorry. جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جیسے وہی چیز جیسے آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ والد وزیر اعظم کے لیے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, کیا مطلب کیسے تحفظات ہیں ان لوگوں کو, کیوں کوئی اور بندہ, کیوں کوئی اور کینڈیڈیٹ وہ سامنے ایون 5-6 مہینے کے لیے یا 1.5 سال بھی اگر پوری گورنمنٹ یہ کر بھی جاتی ہے تو 1.5 سال کے لیے کیوں یہ کسی اور کو موقع نہیں دے سکتے, ایسے کیا تحفظات ہیں ان لوگوں کے؟ معظم یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال میں ہر ٹی وی چینل کو, ہر میڈیا کے اینکر کو, ہر ایک کو پوچھنی چاہیے کہ کیوں صرف تم ہی ہو سکتے ہو, کیوں نہیں کوئی ایک عام آدمی ہو سکتا, ہم کیوں غلام ہیں, ہم کیا غلام ہیں ان لوگوں کے کہ یہ انہوں نے 30 سال ہمارے اوپر حکمرانی کی, اس کے بعد آج دوبارہ یہی حکمران ہو گئے, کیوں؟ مطلب ان کے پاس کیا کوئی اور لائن ہی نہیں ہے جو پریزنٹ کر سکے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو؟ کیوں پنجاب کے اندر شہباز شریف کا بیٹا ہی لگے گا وزیر اعلیٰ, کیوں نہیں کسی اور کا بیٹا لگ سکتا؟ وہ لوگ جنہوں نے 30 سال پولیٹیکل پارٹیز کو دیے ہیں وہ ان کے پیچھے جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, میں کیا سمجھوں, کیا یہ جمہوریت ہے, کیا یہ جمہور ہے؟ آدھے ہاتھ سے ہاتھ ملانے والے لوگ ہیں یہ ہاتھ نہیں پورا بڑھاتے لوگوں کی طرف. یہ اتنی چیزیں ہیں ان لوگوں کے دماغوں کے اندر, اور آج ہم پھر وہیں پر گر رہے ہیں جہاں سے ہم نکلے تھے, اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جی ہو اس ملک کے اندر کا تو نظام ہی نہیں ٹھیک ہو سکتا. اس ملک کے اندر نظام اس لیے نہیں ٹھیک ہو سکتا کیونکہ اس 22 کروڑ عوام کو لوگ واقعی بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کو اسی طرح ہانکتے ہیں, اور ہم ہانکے جاتے ہیں. آج بھی ہم ایک قیمے والے نان اور ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ دیتے ہیں. یہ اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ جو ہماری یہ ہو رہا ہے 22 کروڑ عوام کے ساتھ. سر یہ بھی کہیے گا جس طرح سیاسی صورتحال لمحہ بدل رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے اپنے مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے یا پھر عوام کے لیے بھی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کچھ چیز بتاؤ, نون لیگ کی حکومت تھی, ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ان کو فون آیا, اور وہ فون کے بعد نا ایک دم پتہ چلا پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ اس وقت منسٹر فار اسٹیٹ تھے, اور انہوں نے اس وقت ریزائن کر دیا اور انہوں نے جا کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی, اور اس کے بعد ایز آف ٹوڈے آج رات 12 بجے تک ہی از دا فیڈرل منسٹر آلسو. ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا پچھلے 15-20 دنوں 1 مہینے کے اندر کیا ہوا, کوئی فار نو گڈ ریزن یہ 1.5-2 درجن جو بھیڑیں تھیں, بکریاں تھیں, یہ ہانک کر کسی اور جگہ چلی گئی. یہ کیوں چلی گئی؟ ہم لوگ ساری بات کرتے ہیں یہ خان صاحب وہ ان کے بیسیکلی ایڈوائزرز نے مروایا نا عمران خان کو, بھائی پوچھے تو صحیح یہ گئے کیوں؟ ایک چیز, یہ پیسوں والی کہانی نہیں ہے, یہ لیٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ پیسوں والی, یہ وہ والے لوگ ہیں جو 2018 میں کسی اور جگہ سے اٹھا کر کہیں اور فکس کر دیے گئے تھے, اور آج 2022 میں کہیں اور سے اٹھا کر کسی اور جگہ فکس کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. یہ جملہ ہے جو میں جب سنتا ہوں نا تو میرا خون کھولتا ہے کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری میں کیا یہ 22 کروڑ عوام کا کوئی رائٹ نہیں ہے؟ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری میں ایک اور جو ہے نا جملہ شامل میں کروں گا. کل جو ہمارے متوقع وزیر اعظم ہیں اگلے, جب وہ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے تو جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ سارے آپ کے جو ہے نا آگے پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے, امریکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تو انہوں نے بھی دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری یہ کہہ دیا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. تو قاضی صاحب پوری دنیا میں یہ ہیڈ لائنز بنی ہیں, پوری دنیا کے میڈیا نے اس بات کو اچھالا ہے کہ ایک ملک کا ہونے والا جو کینڈیڈیٹ ہے, ایک طرف آپ ملک کا وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسا انہوں نے کہا, کیسے ایسا کہہ دیا انہوں نے؟ اور میں ایک چیز بتاؤں, شہباز شریف نے بالکل ٹھیک کہا ہے, بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. اور بھائی ہم بھیک مانگتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بھیک مانگنے کی ہی صلاحیت ہے. ہم لوگوں کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو, تم جو کچھ کہو گے ہم وہ سب کچھ کریں گے. اور اس کے اندر میں کسی کو اس سے آری نہیں کر رہا, اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں.
یہ جو کہانی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نا روز کہ جی کون کس کے ساتھ مل رہا ہے, وہ اسی لیے مل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے محل, گھر, بڑی گاڑیاں, اکاؤنٹ بیلنس بڑھیں گے ہمارے, فیس کرے گی یہ عوام, ٹیکس دے گی یہ عوام. یہ جتنے یہ ان کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز, میں آپ کو سچ بتاؤں جتنا یہ ٹیکس دیتے ہیں نا اس سے زائد ایک نوکری پیشہ شخص شاید ٹیکس دیتا ہو جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہو, جتنے یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی زندگی, ان کی شاہانہ زندگی, معظم یہ لوگ کسی کو اپنے ساتھ چلتا برداشت نہیں کر سکتے. اس حد تک فرعونیت ہے ان لوگوں کے ذہن کے اندر. اور یہ لوگ جمہوریت کی بات کریں گے, یہ فیملی جمہوریت کی بات کرنے آ جائیے. اور ان کو جہانگیر خان ترین سپورٹ کر رہا ہے, جو جہازوں کے اندر بھر کے عمران خان کے لیے تحفے لاتے تھے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے. اور یہ جمہوریت ہے, یہ عوام کا درد کر رہی ہے. ان کے ساتھ کوئی قدم ملا کر نہیں چل سکتا. میں آپ کو یہ بالکل جینوئن چیز بتا رہا ہوں. اور یہ میں تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کریں گے, بٹ ہماری نسل, جو اگلی نسل آئے گی نا, جب وہ دیکھے گی نا, شاید تب تک پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں جن کے اندر ذہن بھی ہو, جن کو پتا بھی ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور وہ اس ملک کو کسی ڈائریکشن کی طرف ڈائریکشن میں لے کر جانا ضروری ہے ملک کو. بہت شکریہ. منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ساتھ مرتضی ڈار اور اینکر پرسن شاداب ریاض موجود تھے. آپ سب کا شکریہ. کیا ترین گروپ اور مسلم لیگ نون میں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ ترین گروپ نے کسی ڈیل کے نتیجے میں حمایت کا اعلان کیا ہے.